پہلا ورڈ ہے اعوذ. ٹھیک ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اعوذ میں مین جو 3 لیٹرز ہے, عین ہے, واو ہے, ذال ہے. ٹھیک ہے, اس سے اعوذ ہے. اس کے معنی ہے میں پناہ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. نیکسٹ باللہ. باللہ میں با جو ہے, ٹھیک ہے, اللہ ورڈ تو آپ پہچان سکتے ہیں, بہت کلیئر ہے اللہ ورڈ. ٹھیک ہے, اللہ ورڈ ہم میں سے کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم پہچانتے نہیں اس کو. تو اللہ ورڈ کے ساتھ یہ چھوٹا سا با جو ایڈ ہوا ہے وہ پرپوزیشن ہے, اور باللہ اللہ کی جو ایڈ ہوا ہے, اللہ کے ساتھ کی جو آیا ہے وہ کی کا معنی بی میں ہے. ٹھیک ہے. من کے معنی, من کو اب اچھی طریقے سے پہچان لیجئے, انیومریبل ٹائمز قرآن میں من آئے گا. من کا مطلب ہوتا ہے سے, فرام. ٹھیک ہے. الشیطان, شیطان کو بھی جو ہے اچھی طریقے سے ہم جانتے ہیں, اس کا بھی کوئی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے. الرجیم, مردود, اس کی ڈیٹیلز ہم لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کو استعاذہ یا تعوذ جو ہے کہتے ہیں. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اور اگر ابھارے تجھ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو اللہ کی پناہ مانگیے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 200. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ مومنون میں بھی آیت نمبر 97 میں آتا ہے وَقُلْ, اور کہیے ربی, اے میرے رب, اعوذ بکا, میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں, من ہمزات الشیاطین, شیطان کے یا شیاطین کے وسوسوں سے. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 35 میں بھی آتا ہے جب شیطان کی طرف سے وسوسے آئے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو. یعنی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, ٹھیک ہے, شیطان کیا ہے, ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, جو ہماری دنیا اور آخرت کی تباہی چاہتا ہے, جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا, اس سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے. اور شیطان سب سے بدترین دشمن ہے. ہم آگے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیسے ہمارا دشمن ہے, جس کو شاید جانے انجانے میں ہم لوگوں نے کیا کیا ہے, بیسٹ فرینڈ بنا لیا ہے. اس کو پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اس کے بعد اس کو دشمن ماننا ہے, یعنی شیطان کو ہر طریقے سے اپنا دشمن ماننا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں ان الشیطان لکم, بے شک شیطان تمہارے لیے عدو, دشمن ہے. تو پھر کیا کرو, اللہ تعالیٰ اس میں بتاتے ہیں سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا, تو تم بھی اس کو دشمن سمجھو. تو شیطان ہمارا سب سے برا, سب سے بدترین دشمن ہے. تو اس کو پہچاننا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اس کو دشمن سمجھنا ہے. اور شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے, ہم کو پھسلاتا ہے, دھوکے میں ڈالتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو اس نے دھوکے میں ڈالا, تو پھر ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے, سوچئے. اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ انسانوں کو بہکائے گا, لیکن جو مخلص بندے ہیں وہ نہیں بہکیں گے. جیسے سورہ صاد آیت نمبر 82 اور 83 میں آتا ہے فَبِعِزَّتِكَ, پس مجھے تیری عزت کی قسم, لَأُغْوِيَنَّهُمْ, البتہ میں ضرور بہکاؤں گا, بہکاتا رہوں گا, اجمعین, سب کے سب کو, إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, لیکن جو بندے ہیں آپ کے مخلص. مخلص بندے یعنی اخلاص جو ہے, ہم پہلے پیور بندے بن جاتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا, شیطان کے بہکاوے میں, شیطان کے پھسلاوے میں جو ہے نہیں آئیں گے. تو ہر عمل پیورلی اللہ تعالیٰ کے لیے جو کرنے والا ہوگا, شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا. تو شیطان سے بچنا ہے تو پیورلی اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا ہے. اب قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم کیوں پڑھتے ہیں, کیوں پڑھتے ہیں؟ اب آپ کہیں گے شیطان سے بچنا ہے اس لیے, لیکن اس سے بھی پہلے ہم اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں کیونکہ سورہ نحل آیت نمبر 98 میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو شیطان جو مردود ہے اس سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم کو بتا رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز سے پہلے وضو کا حکم دیا، ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حکم دیا۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اگر آپ جو ہے سوچیں گے کہ کیوں پڑھنا ہے، سب سے پہلے میرے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پڑھنے کا، اس لیے پڑھنا ہے۔ اور پھر اس میں حکمت کیا ہے، کیونکہ جو ہے شیطان چاہتا ہے کہ ہم سب سے خیر والی چیز، کیونکہ وہ خیر مما یجمعون ہم لے چکے، سب سے خیر والی چیز سے شیطان چاہتا ہے کہ ہم دور ہو جائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اعوذ باللہ ریسیٹیشن کی بگننگ میں کہنا یہ ضروری ہے۔ بات میری سمجھ میں آئی؟ جیسے آپ قرآن کھولتے ہیں تو جب آپ ریسیٹیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بسم اللہ جو ہے آپ سورت کی بگننگ میں کہیں گے، کوئی سورہ اگر بگن ہو رہا ہے تب بسم اللہ کہیں گے، لیکن ریسیٹیشن کی بگننگ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا یہ کمپلسری ہے۔ اور قرآن کی ریسیٹیشن کے ساتھ اگر آپ جو ہے بیچ میں اگر بات کیے یا کوئی کنورزیشن میں انوالو ہو گئے یا فون کال آ گیا تو بھی جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے جو ہے آپ کو اگین ریسیٹیشن سٹارٹ کرنی ہے۔ یہ کب کب پڑھیں گے؟ ابھی تو ہم نے لیا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے جو ہے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر کوئی بھی وسوسہ غلط خیال آئے، کیونکہ ابھی ہم وہ بھی آیتیں لیے کہ قرآن کی آیتیں ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے لیے کہ شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اب ایک ہو گیا قرآن کی ریسیٹیشن سے پہلے، دوسرا ہو گیا کوئی بھی وسوسہ غلط خیال کچھ بھی آئے تو پھر کیا کرنا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ تیسرا غصہ۔ اب اس کے بارے میں مسند احمد کی حدیث ہے، دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے، ایک کی ناک غصے سے لال لال ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقیناً میں ایک ایسی چیز جانتا ہوں کہ اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور یہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان دور چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہم بہت قریب آتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب غصہ آئے تو بھی کیا کرنا چاہیے؟ اس حدیث سے ثابت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں باللہ اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم شیطان سے جو مردود ہے۔ سوچئے سمجھیے، اس کو فیل کر کے پڑھیے، you will feel so close to اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی، پڑھیے آپ۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمارا منہ بھی جو ہے کیا ہوتا ہے، بیکار باتوں وغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کا کلام اس کے بعد پڑھتے ہیں، اور پھر جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ ہم اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کتنی ہیلپ لیس ہوں، میں اپنے جو ہے دشمن کو دیکھ بھی نہیں سکتی ہوں، تو آپ مجھے اپنی پروٹیکشن میں لے لیجئے، آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ شیطان کیا ہے؟ شین تا نون، شیطانہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ شیطانہ دور کی چیز کو بھی کہا گیا ہے۔ اب شیطان کس چیز سے دور ہے؟ شیطان ہدایت سے دور ہے، شیطان خیر سے دور ہے، شیطان گائیڈنس سے دور ہے، شیطان رائٹیسنس سے دور ہے، شیطان بھلائی سے دور ہے، شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی دور ہے۔ اس کے علاوہ پہ شیطان کا جو نام ہے وہ شاطا سے بھی ہے۔ شاطا یعنی بھڑکنے والی چیز، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا نام اس لیے بھی آیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کس سے بنایا ہے؟ آگ سے بنایا ہے، دور کی چیز ہے، اور آگ سے بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ دین الرجیم، الرجیم را جیم میم سے ہے۔ رجیم کے معنی جو ہے رجم سے ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ رجم کرنا،
हज में भी जो है आप पत्थर मारना, कंकरी करना, कंकर जो मारते हैं, थ्रो करना, बम्बार्ड करना, इसको कहते हैं। तो ये जो है शैतान क्या करता है, हमारे दिलों में डाउट्स थ्रो करता है, हमारे दिलों में ख्यालात, इविल थॉट्स, इनको क्या करता है, थ्रो करता है, बम्बार्ड करता है। तो इस वजह से इसका नाम अर्रजीम आया है। और उसके अलावा पे वो अल्लाह ताला की रहमत से मार भगाया गया है, दोनों मायने इसमें आते हैं। तो इस वजह से वो अर्रजीम है। ठीक है, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आउज़ु, आइन वाल, इसका आप जो है पहचान सकते हैं। बिल्लाही में ब जो है प्रपोजिशन है, अल्लाह का नाम आया है। मिन एक बार पहचान लीजिए, इसका मतलब से है, फ्रॉम है। शैतान शैताना से है, जिसके मायने जो है क्या आते हैं, दूर की चीज भी आते हैं। ठीक है, और अर्रजीम में रजम वर्ड इतना कॉमन है उर्दू में, ये भी आप पहचान सकते हैं। ये मरदूद है, ये अल्लाह ताला की रहमत से दूर है। और ये क्या थ्रो करता है, हमारे दिलों में इविल थॉट्स को थ्रो करता है।